آپ کے گجرات کے ایک بہت پرانے دعوت کے ذمہ دار تھے یوسف بھائی پالنپوری. پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ بھی ایک چلہ لگانے کا موقع ملا. ایک عرب جماعت لے کر مجھے بھیجا گیا مرکز کی طرف سے. تو میں نے حضرت جی کی خوشامد کی, باقاعدہ حضرت جی سے درخواست کی کہ حضرت جی یوسف بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. حضرت مسکرائے, فرمایا کہ بھائی سارے کے سارے عرب ہیں, آپ کے ساتھ 2 علماء اور ہیں, اب اس میں یوسف بھائی کی ضرورت. میں نے کہا حضرت ایک چلہ میرا ان کے ساتھ لگوا دی. میں پچھلے سال بھی گزارش کر رہا تھا, نہیں مل پایا, اس سال بھیج دی. حضرت کو رحم آ گیا اور حضرت نے یوسف بھائی کو میرے ساتھ کر دیا. اللہ ان کے درجے بلند کرے. کیا بہترین وقت گزرا ہے وہ. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پوری جماعت سے اجتماعی محنت بھی بھرپور لیتے تھے. خوب خصوصی ملاقاتیں, خوب عمومی ملاقاتیں, خوب گشت, خوب وصولیابی کی گشت, خوب کام لیتے تھے. لیکن ایک بھی ساتھی کے انفرادی معمولات کو نہیں چھوٹنے دیتے تھے. یہ خاص بات. عام طور سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب دعوت کے کام کے تقاضوں پر زیادہ لگتے ہیں تو پھر انفرادی معمولات چھوٹ جاتے ہیں. بولو چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ 4 مہینے آدمی جماعت لگا کر آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ بالکل ذکر نہیں کر سکا, وقت ہی نہیں ملتا تھا. وقت کی بات نہیں ہے. یہ نفس عجیب و غریب ہے, یہ نفس کی مکاری. اسی کے لیے تو ماہرین چاہیے, اللہ والے چاہیے. یہ نفس بڑا بہانے باز ہے. اس کو لوگوں سے بات کرنے میں تو مزہ آتا ہے, اچھا بیان کرنے لگتا ہے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے, مشورے میں اس کی بات مانی جاتی ہے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے, اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا دم گھٹتا ہے. بولو آج اکثر یہ حال ہے کہ نہیں؟ تنہائی کے معمولات پورے کرنے ہمارے لیے مصیبت ہوتے چلے جائے. ہم 2 گھنٹے کا بیان کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کا بیان سن لیتے ہیں, لیکن 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے, اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے. اور جب تک تنہائی کے معمولات نہیں ہوں گے, یاد رکھنا ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے, ہر عمل کی الگ تاثیر ہے, دعوت کے عمل کی الگ تاثیر ہے. اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بات کرنے کا الگ اثر ہے, اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنے کا الگ اثر ہے. یہ کرو گے تو اور یہ چھوڑ دو گے تو اس کا اثر تو تم کو مل جائے گا, مگر اس کے فائدے سے محروم رہو. نسخہ جو ڈاکٹر لکھتا ہے, حکیم لکھتا ہے, جب پورا استعمال کیا جاتا ہے تب فائدہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی مریض ایسا ہو کہ وہ جائے دکان پر اور کہے کہ اس میں سے جو دوا میٹھی میٹھی ہو وہ ذرا دے, اور جو دوا کڑوی ہو, جس میں نیم پڑا ہو, کریلے کا رس ہو, چرائتا ہو, اس کو تو میرے سامنے لائیے گا نہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو وہ اگر دکاندار ہمدرد ہے تو کہے گا ذرا حکیم صاحب کے پاس دوبارہ چلے. کیوں بھائی 6 گھنٹے لائن میں لگ کر تو انہوں نے نبض لکھی تھی میری, پھر جاؤں گا نہیں. آپ دوبارہ جائیے اور ان سے کہیے آپ نے صرف معدے اور جگر کی دوا دی ہے, میرا یہاں بھی خراب ہے. پھر سے دیکھیے, آپ پھر سے نسخہ لکھیے. کیا بات ہوئی کہ جو میٹھی میٹھی دوا ہے وہ دے دیجئے, کڑوی کڑوی دوا چھوڑ دیجئے. یہ نفس یہی چاہتا ہے. یہ نفس یہ چاہتا ہے کہ جس عمل میں دل لگے وہ میں کروں گا, جس عمل میں دل نہیں لگے گا وہ میں نہیں کروں گا. یعنی کڑوی کڑوی دوا نہیں کھاؤں گا, میٹھی میٹھی کھاؤں گا. یہی ہو رہا ہے. کسی کا دل کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنے میں تو لگتا ہے, لیکن بازار میں گشت کرنے سے جان نکلتی ہے. دکاندار کے پاس جانا, اب دکاندار تو کام پہ لگا ہوا ہے, اس کے ہاں تو گاہکوں کی بھیڑ ہے, اس کا تو ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے.
اور وہاں جا کر بات شروع کرتا ہے آدمی تو دکاندار کیسی نظر سے دیکھتا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ہزاروں مرتبہ گشت کیے ہیں. کس نظر سے دیکھتا ہے دکاندار؟ ہاں کہیے جی کہیے یعنی آپ اپنی بات کیجیے میں اپنا کام کروں. کہیے جی کہیے. ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی نے 7ویں مالے سے نیچے پھینک دیا. اتنی ذلت محسوس ہوتی ہے. اب گشت میں جاتے ہوئے جان نکلتی ہے اور آدمی کہتا ہے امیر صاحب میں تو ذکر کی جماعت میں بیٹھوں گا. اب امیر صاحب اگر سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں گے یہ بدماش اللہ مجھے معاف کرے یہ بہانہ کر رہا ہے, یہ ذکر نہیں کرے گا, یہ گشت میں جانے سے جان چرا رہا ہے. اور امیر اگر سمجھدار ہوگا تو کہے ماشاء اللہ آپ تو فکر مند ساتھی ہیں بھائی, آپ تو آج متکلم بنیں گے, اللہ خوش رکھے, اللہ جزاک لو اور مصیبت آئی اب متکلم بنے. امیر جانتا ہے کہ یہ کیوں مکاری کر رہا ہے, وہ کہتا نہیں کہ تم مکاری کر رہے ہو لیکن اس کی بات کو مانتا بھی نہیں.